إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قابل احترام معزز بزرگان، نوجوانان اور دوستو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے غزوہ احد سے متعلق ایک لیکچر اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس میں غزوہ احد کے بنیادی اسباب اور کفار مکہ کی تیاریاں، میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، صحابہ کرام کی جانثاری اور جنگی پیمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائدانہ شخصیت کا تذکرہ ہوا۔ آج کے اس درس میں خاص طور پر غزوہ احد سے حاصل ہونے والی چند عبرتیں اور چند نصیحتیں جو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اور دروس اور اسباق کی صورت میں ہمارے لیے وہ لائحہ عمل کیسے ہو، اس تعلق سے آج کے اس درس میں خصوصی طور پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو غزوہ احد کے دروس اور عبرتوں میں جنگ سے حاصل ہونے والی چند عظیم عبرتیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، ان میں سے چند کا تقریباً 10 چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی عبرت جو ہمیں جنگ احد کی صورت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی آئیڈیالوجی کو ماننا، یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے جتنا ضروری ہماری زندگی میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جنگ کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے یہ بات سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پہ کھڑا کیا، ان سے کہا کہ یہاں سے نہ ہلیں۔ انہوں نے نبی کے فرمان، آپ کے آرڈیننس کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنی عقل کو درستگی کا صحیح معیار سمجھا اور یہ تصور کیا کہ نبی کے سنت اور نبی کے اسٹیٹمنٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سوچ کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کیا۔ حقیقت میں یہ ہار نہیں تھی، لیکن صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا درس تھا، بہت بڑی عبرت تھی۔ وہ صحابہ کرام جنہیں اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے اندر پھیلنا تھا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا تھا، آئندہ آنے والی جنگوں میں اور سیاسی اور اجتماعی تدابیر میں اس جنگ کے اندر یہ اصول دیا گیا کہ نبی کی سنت، نبی کا مقام، نبی کا اسٹیٹمنٹ، نبی کا قول، نبی کا عمل، یہ ہر چیز پر غالب ہے، خواہ ہماری عقل میں وہ بیٹھے یا ہماری عقل میں وہ چیز نہ آئے۔ اگر وہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام
کے تعلق سے علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جنگ احد، اسے ہم شکست سے اور ہار سے تعبیر نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے، فکری طور پر، ذہنی طور پر اور عقلی طور پر یہ بہت بڑی فتح تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر نبی کا کوئی سٹیٹمنٹ ہو تو اس کی پاسداری کیسے کی جائے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مؤمنین کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں تو مومنین کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور سننے کے مطابق ہم نے عمل کیا. تو جنگ احد کی عظیم عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد ہم اپنی عقل کو، اپنے فلسفی کو، اپنے پیمانے کو چھوٹا سمجھے اور نبی کی سنت کو بڑا سمجھے. آپ اس کے لیے کتنے بھی مقدمات باندھ دیں. آج عقل کی اہمیت کو دینے کے لیے ہمارے پاس 50 مقدمات ہیں، لیکن نبی کی سنت کے مقابلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل سلیم نبی کی سنت کے ساتھ کبھی بھی کانٹرڈکس نہیں ہو سکتی، متنازع نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بیان کر دیا اور ہماری عقل کے ساتھ وہ ٹکرائے. یہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے ہمارے فوڈ میں، ہمارے کھانے پینوں کی چیزوں میں بھی ہے. نبی نے جس چیز کی طرف نشاندہی فرما دی وہ ہمارے عقل کے، ہمارے فطرت کے، ہمارے نیچر کے اور ہماری اس دنیا کی طبیعت کے عین موافق ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا، اسی لیے سنت کو اہمیت دی گئی اور سنت کا مقام بیان کیا گیا. یہ ایک عظیم عبرت ہے جو ہمیں جنگ احد میں ملی، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا سانچہ تھا کہ آئندہ آنے والے کسی بھی جنگ کے اندر، کسی بھی مہم کے اندر صحابہ میں سنت کا، نبی کے اسٹیٹمنٹ کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ آئندہ مسلمانوں نے اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہاری. ایک طرف سے آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے بھی غزوات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، کیسے کیسے حالات آئے، پائی پائی کے لیے مسلمان ترسے ہیں جنگ تبوک کے اندر، لیکن مسلمانوں کی ہار نہیں ہوئی کیونکہ یہ جذبہ تھا، یہ ایثار تھا، یہ قربانی تھی. نمبر 2، جنگ احد سے جو ہمیں عظیم عبرت حاصل ہوتی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت. اللہ رب العالمین نے جب کفار مکہ کے تعلق سے سورہ آل عمران کے سورہ انفال کے اندر آیتیں نازل فرمائی تو اللہ نے اس میں فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، خرچ تو کرے گے، وہ اپنے مال کو جھوکم میں ڈال دیں گے، لیکن یہی مال ان کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور اس کے بعد وہ ہار جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور اگر اپنے مال سے دنیا میں تھوڑی بہت انہیں کامیابی حاصل بھی ہو جائیں تب بھی آخرت میں ان کا انجام انتہائی زیادہ برا ہے. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، سارا کے سارا مال اٹھا کے جہنم میں جلا کے رکھ دیا جائے گا. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جنگ احد کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اہل کفر کو دیکھو، اہل مکہ کو دیکھو کہ مدینہ سے روکنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے شام سے جو تجارتی قافلہ واپس لوٹا تھا اور جس میں لوگوں کا انویسٹمنٹ تھا
سینکڑوں لوگوں نے مکہ کے اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا اس قافلے کے اوپر، ان میں ان کا پروفٹ تھا، ان کا ریونیو تھا۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا 12 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی کہ بھائی جن جن لوگوں نے بڑا بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں کہ دیکھو یہ قافلہ تو صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، لیکن اہل مدینہ نے بدر کی لڑائی میں ہمیں شکست دی ہے، ہمارے بڑے بڑے سرغنہ اس میں مارے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارا یہ شام کا جانے والا راستہ محفوظ رہے تو یہ سارا کا سارا مال مدینہ پر چڑھائی کے لیے اور مدینہ کو تہس نہس کرنے کے لیے لگا دو۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، کہا کیسے لگا، یہ تو ہمارا انویسٹمنٹ ہے، یہ ہماری کمائی ہے، ہمارے بال بچوں کا پیسہ ہے۔ بعد میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ اچھا جو کیپٹل ہے وہ ہر ایک کو اس کا واپس دے دیا جائے، جس نے کسی نے سونا لگایا ہے، کسی نے اونٹ لگایا ہے، یا آج کے زمانے میں سمجھ لیجئے کسی نے 2 لاکھ لگایا ہے، کسی نے 5 لاکھ لگایا ہے، سب کا واپس دے دیا گیا۔ اور اس میں جو پروفٹ شام کے اس ٹریڈ کی بنیاد پہ انہیں حاصل ہوا تھا، امپورٹ کی بنیاد پر، وہ سارا کے سارا پروفٹ جنگ احد میں مسلمانوں کو تہس اور نہس کرنے کے لیے لگایا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کی مقدار کو بیان کیا ہے کہ اس میں 200 سے زیادہ گھوڑے تھے، 700 سے زیادہ زرہیں تھی، اور 50,000 مسقال سے زیادہ سونا تھا، جس میں ابو سفیان کا اپنا جو سونا تھا وہ 40 اقیہ سے زیادہ تھا۔ 40 اقیہ کی مقدار اگر آج کے ہمارے اس زمانے میں ہم ناپے تو سونا جو ہے تقریباً 79 گرام کا مانا جاتا ہے، اور دیگر اقیات 119 گرام کے بھی آتے ہیں، 121 گرام کے بھی آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کے حساب سے اگر اندازہ لگایا گیا جائے تو تقریباً 1.5 کلو کے قریب سونا صرف ابو سفیان نے اپنی جیب خاص سے دیا کہ یہ میری طرف سے دان ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سینیریو کو، اسی حقیقت کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ آج ہمارے زمانے میں بھلے ہی ہر دور کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اس وقت 1000 کی فوج آج کے ہمارے زمانے میں 10 لاکھ کے برابر ہے۔ اگر یو این کا لشکر اگر 1 کروڑ کی فوج کو تیار کر لے تو اس کے اپنے پاور اور 182 کنٹری کے پاور کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ملک اگر 10,000 سولجر تیار کر لے آج کے دور کے حساب سے کوئی طاقت نہیں ہے۔ ذرائع اور ویپنز کا یہ حال ہے کہ اگر 5 سال 10 سال گزر جائیں آپ کے میزائل کو بنائے ہوئے اور آپ کے ویپنز کو تیار کیے ہوئے تو وہ صرف میوزیم میں رکھنے کے کام آتے ہیں، کوئی کنٹری اس کو نہیں خریدتا۔ یہ ایوولوشن ہے جو ہمارے اس دور کے اندر آیا ہے۔ یہی چیزیں اس دور میں اگر اس دور کے حساب سے سوچی جائیں تو یہ کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، کوئی معمولی پیسہ اور کوئی معمولی انویسٹمنٹ نہیں کیا تھا اہل کفار نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت کے حساب سے تیاری تھی جس کی جو ہے قرآن کریم نے جس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں کہ اسلام سے روکنے کے لیے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اہل کفار کا کیا بجٹ ہے تو ہمیں بڑی حیرت اور ہمیں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو بجٹ اس دنیا میں استعمال ہوتا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقابلے میں مائنس اور زیرو اور منفی کے اندر ہے۔ مائنس میں وہ بجٹ جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ مائنس میں ہے بنسبت مسلمانوں کے، مسلمان جو بجٹ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسلام کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، اسلام کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ یہ جذبے سے پھیلتا ہے، یہ محبت سے پھیلتا ہے، یہ اخلاص سے پھیلتا ہے، یہ پیسوں سے نہیں پھیلتا، یہ خرید کر نہیں پھیلتا، یہ میڈیا سے نہیں پھیلتا، یہ بکاؤ لوگوں سے نہیں پھیلتا، یہ جذبے سے پھیلتا ہے۔
اور جب کسی انسان کے اندر اسلام کی محبت داخل ہو جاتی ہے، آپ کروڑوں کی ملکیت اس کے سامنے رکھ دیں، وہ ساری کی ساری اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہے، ساری کی ساری اس کے سامنے زیر ہوتی ہے۔ آج لاکھوں اور بلین اور ٹریلین کا ایک بجٹ کا خاکہ ہے جو میرے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسلام کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے دنیا کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے تصور سے بالکل باہر ہے، تصور سے باہر۔ اور علامہ عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ، جو کویت کی ایک بہت مشہور شخصیت تھی، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، جب انہوں نے افریقہ کے کنٹریز کی جب اسٹڈی کی تو پتہ کیا کہ کرسچینٹی اپنی عیسائیت کو پھیلانے کے لیے 290 ٹریلین ڈالر صرف افریقہ پہ خرچ کر دیے۔ 290 ٹریلین ڈالر صرف اور صرف افریقہ کو، مکمل افریقہ کو کرسچن بنانے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ وہ ممالک جو 90%، 85% مسلمان تھے، آج 90% عیسائیت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب، محبت پر پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور مال کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے ذریعے سے پھیلنے والا مذہب عیسائی مذہب ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے بجٹ کی ضرورت نہیں، دل کی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ افریقہ کا صرف بجٹ پیش کیا کہ 290 ٹریلین ڈالر صرف افریقہ میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور اہل تشیع، اہل ایران کا بجٹ الگ ہے۔ عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، اپنی پوری فیملی کو اٹھایا، ایسے اپنے بچوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ایسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر لوگ بکریوں کا اور مرغیوں کا نہیں، انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور انہیں اسلام میں داخل کیا۔ ایک شخص جو کویت کی سرزمین سے اٹھا، آج اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اوگانڈا کے اور دیگر کئی ممالک کے کرسچن سفراء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے افریقہ میں ہونے والے کرمنل چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس ایک شخص نے 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے۔ آج کے اس دور میں کوئی چھوٹی موٹی خدمت نہیں ہے، پوری کرسچن مشنریز کے مقابلے میں ایک اکیلا شخص۔ اس کے مقابلے میں آپ اسرائیل میں آئیں، اسرائیل کی زبردستی اور اسرائیل کی اجارہ داری کا یہ حال تھا کہ 2016 کے اندر خود ٹائمز آف اسرائیل نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ اسرائیل میں کرسچن مشنریز کے ناکام اور فیل ہونے کی حالت یہ تھی کہ 2015 میں اور 2016 کی ابتدا میں 47 عیسائی مشنریز راستے پہ اتر آئی کہ ہم اس ملک میں کام کر رہے ہیں، ہمیں اس ملک میں نتائج نہیں مل رہے ہیں، ہماری اسکولیں خسارے میں جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے عالمی طاقتوں کو اتنا مجبور کیا کہ 2-4 دن کے پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے $12 ملین سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وصول کیے اور عیسائی مشنریوں کو درست کیا۔ یہ ہے انفاق، جو غیر مسلم اپنے مذہبوں کو بچانے کے لیے، اپنے اسکولوں کو بچانے کے لیے، اپنے مدرسوں کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک کا جس کا وجود ہی ناجائز ہے، میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے دی۔ اندازہ لگائیے کہ پورے عالم کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کا کیا بجٹ ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق یورپ میں کرسچینٹی کو پھیلانے کا بجٹ جو مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا 1/3 حصہ صرف فرانس سے وصول کیا جاتا ہے۔ فرانس کے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے تجار اور فرانس میں کیتھولک مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد
اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے یورپ کا 1/3 کا حصہ برداشت کرتے ہیں، تب جا کے عیسائیت پھیلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری امت کے انفاق والے افراد کہاں ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے آپ۔ ہمارے مدرسوں کا، ہماری مسجدوں کا اور اسلامی جماعتوں کا، اسلامی ایسوسیشنز کا آپ ایک طرف سے مطالعہ کرتے جائیں، چاہے یہاں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو، الا ماشاء اللہ بڑی عجیب صورتحال نظر آئے گی، بڑی عجیب صورتحال۔ کہاں ہے ہمارے افراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ عجیب آئیڈیالوجی کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو بیان کیا۔ قرض آدمی کب لیتا ہے؟ جب آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان قرض لیتا ہے تو اس کے پاس یہ حسرت ہوتی ہے اور یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ مجھے واپس دینا ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے، یعنی اس کی گارنٹی اللہ کے پاس موجود ہے، اس کا ریونیو اور اس کا ریٹرن یہ آپ نہیں طے کر سکتے، یہ اللہ طے کرے گا، یہ اللہ طے کرے گا۔ تو جب ہمارے دین میں اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ہمارے مالدار کہاں ہیں؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کس ضمن میں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں؟ ایک اندازہ لگائیں۔ مسلم سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے، اگر صرف افریقہ کے لیول پر اس کی بات کی جائے، کیونکہ میرے اسٹڈی کا حصہ افریقہ ہے، تو راشن پر جینے والوں کی تعداد بغیر راشن پہ جینے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا کہ ہم نے قرض کو کس سینیریو میں لیا ہے اور قرض سے مراد ہم کیا لیتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے ضمن میں مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ اللہ کے دین پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور کفار مکہ کو بطور مثال پیش کیا کہ ان لوگوں کے خرچ کرنے کا انداز دیکھو کہ ایک ایک شخص 1.5 کلو سونا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے دے رہا ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی ان اہمیتوں کو بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، تو صحابہ میں اللہ کے نبی کا جذبہ، ایثار اور محبت اور قوم کو ابھارنے کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ جو غریب قسم کے صحابہ تھے وہ یہ حسرت کرتے تھے کہ کچھ جیب میں ہو اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیں۔ ہمارے ہاں خرچ کرنے کا ایک تصور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکم مالداروں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، جنگ تبوک کے موقع کا واقعہ نقل فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری میں پائی پائی کے محتاج تھے، ایک ایک چیز کے محتاج تھے۔ صحابہ اکرام سے دیکھا نہیں گیا۔ صحابہ اکرام یہودیوں کے باغات میں جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں رات میں کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ رات بھر کھجور کے باغات کو صاف کرتے ہیں، ان کی سینچائی کرتے ہیں، کھجوروں کو چنا کرتے ہیں۔ صبح میں ایک ٹوکری کھجور بطور اجرت ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر دے دیتے کہ یا رسول اللہ قبول کر لیجئے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا اللہ کی راہ میں دینے کا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے 5 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دی ہیں مگر ایک شخص نے اس کے مقابلے میں 5 روپے اس اخلاص کے ساتھ دیے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، تو اللہ کے پاس اس کے 5 روپے مقبول ہے، آپ کے 5 لاکھ مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے پاس
کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کے جذبے کا، آپ کے اخلاص کا، آپ کے دین سے محبت کا اللہ رب العالمین کے پاس اعتراف ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا غزوہ احد کے دوران مسلمانوں سے مطالبہ کیا۔ یہ عظیم عبرتوں میں سے ایک عبرت ہے۔ نمبر 3، جنگ احد کی عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے متعلق، مسلم کمیونٹی سے متعلق جو معلومات ہمارے پاس موجود ہے، اس معلومات کو سرًا، خفیہ اور سیکریٹ رکھا جائے۔ الحمدللہ جہاں جہاں مسلمان اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں امن ہے، شانتی ہے، پیس ہے، اور جو مسلمان حقیقت میں اللہ کی کتاب اور نبی کی کے نہج نبوت پر قائم ہے، ان کے پاس ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، نہ رشوت کی لچک ہے، نہ دھوکہ دہی کی لچک ہے، نہ چوری اور ڈکیتی کی لچک ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر قائم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی وہ انفارمیشن، وہ معلومات جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے۔ اس کا ایک انجام حاتب ابن ابی بلتہ کی صورت میں ہوا، جو آپ نے اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یا آپ کی تخطیط کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اپنے افراد کفار کے درمیان تو موجود تھے اور آپ کو پل پل کی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کے خود کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں میں نہیں تھے، کفار میں تھے، مکہ میں تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کر انہوں نے ساری انفارمیشن وہاں سے پہنچائی بنو غفار کے ایک غلام کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وہ انفارمیشن پہنچی، اور اس کا ذکر اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جو شام کے جانے والے راستوں پر بیٹھے اور کفار کے لشکر کے، ان کے تجارتی قافلوں کی انفارمیشن مدینہ تک پہنچاتے رہے۔ مدینہ کے اطراف میں 200 افراد تھے، نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی جو پل پل کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا کر دیا کرتی تھی، اور یہ ساری خبریں مسجد میں پہنچائی جاتی، اور اس کے حساب سے آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے، اپنی تخطیط بناتے کہ اب آگے ہمیں کیا اسٹیپس لینا ہے، آگے ہمیں کیا اقدام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نظریے سے جو انفارمیشن سے متعلق تھا، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان جو معلومات ہے، ہم بلا وجہ اپنی معلومات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ یہ بڑی عظیم عبرت والی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ بدر کی جنگ میں شریک تھے اس لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو پروٹیکشن دیا، آپ کی حفاظت کی۔ یہ لمبا واقعہ ہے جو آگے فتح مکہ کے ضمن میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا جائے گا۔ تیسری عظیم عبرت، چوتھی عظیم عبرت جو جنگ احد کے ضمن میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے کسی قائد اور کسی لیڈر کا اپنی لیڈرشپ میں کردار کو ادا کرنا۔ لیڈرشپ ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو کئی انسانوں پر، کئی مجموعات پر، کئی قبیلے پر فوقیت دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک لیڈر لوگوں کی نجات کا سبب بنتا ہے، اور کبھی کبھی ایک لیڈر کی غلط لیڈنگ کئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جنگ احد کے اندر اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں اور منافقین کے لیڈر عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر اگر آپ کی شخصیت پر غور کیا جائے، آپ کے مقام پر غور کیا جائے، تو جتنے سیاسی سرغنہ اس جنگ میں موجود تھے، خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہو خواہ کفار کی طرف سے ہو، ان میں سب سے زیادہ کامیاب لیڈر
اور جو اپنی لیڈنگ صلاحیت کی بنیاد پر اس بات کی طاقت رکھتا تھا کہ جنگ میں فتح کی حالت میں کیا قدم اٹھایا جائے اور شکست کی حالت میں کیا قدم اٹھایا جائے، اتنی بڑی سوچ اور اتنی بڑی سوچ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ اس کو کئی پہلو سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلو نمبر 1، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ کے میدان میں پہنچے، آپ نے ساری جگہوں کا جائزہ لیا، آپ نے فوراً 50 تیر اندازوں کو اس ویک پوائنٹ پہ کھڑا کیا جہاں سے گمان تھا کہ یہاں سے جنگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں سے پیچھے سے گھوم کر آنا بہت آسان ہے۔ یہی کیفیت قریش کی طرف جو بڑے بڑے لیڈران تھے، جن میں خالد ابن ولید شامل تھے، ان کے پاس تھی کہ انہوں نے جب سارے گراؤنڈ کا مشاہدہ اور معائنہ کیا تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس انداز میں کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ 700-7,000 نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں ایسا ویک پوائنٹ چاہیے جو مسلمانوں کی شکست کا سبب بن سکے۔ خالد ابن ولید کی نگاہ بھی وہاں تھی جہاں نبی کی نگاہ تھی، لیکن نبی اور خالد ابن ولید میں فرق یہ ہے کہ خالد ابن ولید کے دستے کے حملے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر قابو پا چکے تھے، اس جگہ کو اپنے انڈر میں لے چکے تھے۔ یہ قائد کی علامت ہوتی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن لینا اور صحیح وقت پر امت کو گائیڈ کرنا۔ خالد ابن ولید اپنے مقام میں چاہے کتنے بڑے اور عظیم رہے ہوں، اور اس بات کی وضاحت ہند بنت عتبہ اور وہ عورتیں جو جنگ احد میں کفار کو اشعار کی صورت میں ابھارنے پر آئی تھی، اس نے اپنے اشعار میں کہا خالد بن ولید کے تعلق سے کہ یہ بندہ جس جنگ میں شریک ہوتا ہے وہ جنگ ہاری نہیں جاتی۔ ایسے عظیم قائدوں کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر قربان جائیے کہ آپ نے ان کے شبہے سے پہلے ہی اس شبہے پر قابو پا لیا۔ یہ پہلا پہلو تھا۔ دوسرا پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا جو بہت ہی عظیم پہلو ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مدینہ منورہ میں جب سارے لوگ جمع ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، میرے دوستو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ رَأَيْتُ خَيْرًا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس خواب میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جبکہ خواب کی حقیقت پر آپ غور کرو گے تو آپ کو عجیب چیز لگے گی، مگر قائد کا یہ کردار ہوتا ہے کہ امت کتنی ہی مصیبت میں پھنس جائے، کتنے ہی حالات امت کے اوپر اور جماعت کے اوپر آئے، وہ اپنے کردار سے لوگوں میں بشارتیں پھیلائیں، نوجوانوں کے اندر کو انکریج کریں، ان کو حوصلہ دلائیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کریں، نہ کہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلے، اور نہ یہ کہ ان کو جو ہے پسماندگی کی طرف لے کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی واللہ رأیت خیرا، اللہ کی قسم میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا ہے خیر ہی دیکھا ہے۔ رأیت بقرا تذبح، میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے اور گائے ذبح کی جا رہی ہے، چھری چلائی جا رہی ہے گائے کے اوپر۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا سر کسی محفوظ درع کے اندر داخل کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں خیر ہے۔ میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غزوہ احد کے اندر میرے خاندان کا کوئی قریب ترین شخص شہید ہو جائے گا جو میرا بہت ہی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی صورت میں ایک بہت عظیم فوج عطا فرمائی تھی، اور سب آپ کے نزدیک معتبر تھے، معزز تھے، مگر آپ کے اہل خاندان اور آپ کے اہل قبیلہ، اور خاص طور پر جب وہ صحابی ہو تو ان کا مقام دیگر صحابہ کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی عظیم شخص اس جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔
اور میں نے یہ جو دیکھا ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو کسی محفوظ جگہ میں داخل کر دیا ہے تو اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی سیاسی طاقت کو دیکھیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کے وسائل کم ہے، مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد کم ہے، دفاعی پوزیشن کم ہے، کفار کے لشکر کے مقابلے میں مسلمان انتہائی کم استعداد کے اندر ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالات جیسے بھی آ جائیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے سر کو کسی محفوظ زرہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو کسی بھی حال میں محفوظ رکھے گا۔ جنگ سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو قلبی طور پر یہ اطمینان دے دیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہو، ایک اشارہ مل چکا تھا صحابہ کو، یاد رکھیے ایک اشارہ مل چکا تھا کہ اگر جنگ میں حالات خراب ہو جائے تو اس کا محفوظ ٹھکانہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی پہلے وہلہ کے اندر، پہلے اسپیل کے اندر۔ دوسرے وہلہ میں یا دوسرے اسپیل میں جب خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان کفار کی دو فوجوں کے درمیان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہی میں سے شامل تھے، اور کفار کا اصل مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا۔ آپ نے صحابہ کی سائیکولوجیکل طور پر یہ ان کا ذہن بنا دیا کہ حفاظت کس طرف ہے؟ مدینہ میں ہے، لیکن جنگ کے دوران آپ نے ذاتی طور پر جو راستہ اختیار کیا وہ مدینہ کی اپوزٹ میں تھا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام جنہیں اس جنگ میں افراتفری ہوئی اور جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے، ان کے پاس ایک ذہن موجود تھا کہ مدینہ کی طرف بھاگنا ہے، اور وہ بھاگے۔ ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئی، بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل تھے، اور اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے آیت نازل فرمائی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، کہ وہ لوگ جو مدینہ کی طرف بھاگ گئے، شیطان نے انہیں گمراہ کیا تھا کہ نبی کو اس مقام پر چھوڑا جائے، اور نبی کو اس جگہ پہ چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے بعد میں ان سے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ نے بعد میں انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ سوچ پر قربان جائیں کہ اس سچویشن میں جب کفار مسلمانوں کو مدینہ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو اس سے پہلے اشارہ دیا ہے، آپ نے مخالف راستے کو اختیار کیا کہ کفار آپ کے تعاقب میں آ جائے اور اس جگہ کو بھول جائیں جہاں پر مسلمان ہے، مرد ہے، خواتین ہے، ضعفاء ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ طور پر کفار کے ذہن کو موڑ دیا اور سارے کے سارے لوگوں کو مدینہ کے مخالف سمت کے اندر سوچنے پر مجبور کیا، اور مخالف سمت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکان کو اختیار کیا کہ وہاں سے دفاعی پوزیشن میں آنا بہت آسان تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ گئے، کفار آئے، اس کے بعد جو واقعہ ہوا ابو سفیان کا، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تیسرا پہلو آپ کی قائدانہ شخصیت کا یہ تھا کہ آپ نے اس جنگ کے اندر ان افراد کو قیادت کے لیے، ان نوجوانان کو قیادت کے لیے اختیار کیا جن کے بارے میں آپ کو یہ یقین تھا کہ حالات جیسے بھی آ جائے یہ نوجوانان اپنے وعدے سے کبھی مکر نہیں سکتے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کو ایک نوجوان صحابی کی قیادت میں کھڑا کیا، اور جب حالات آئے سارے لوگ نیچے جانے لگے، انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی نے کھڑے رہنے کا حکم دیا، اس مورچے کو چھوڑ دو گے، سامنے کفار کا لشکر ہے، مسلمانوں کی ساری فوج جو لڑنے میں آمادہ ہے، ان پر پیچھے سے حملہ ہونے کے خدشات ہیں۔ نہیں مانا، کئی لوگوں نے نہیں مانا، 10 سے 12 افراد ان کے ساتھ رہے، اور اسی موقع کو غنیمت جانا خالد ابن ولید نے، اور مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ان سارے لوگوں کو شہید ہونا پڑا۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈسٹنس کے اندر ان 10-12 لوگوں کے سپورٹ نے کفار کے آنے والے سیلاب کو جو روکا ہے اور مسلمانوں کو اس وقت تک اپنے حالات کو درست کرنے اور بعض لوگوں کو مدینہ کی طرف بھاگنے میں اور بعض لوگوں کو پہاڑ کی طرف میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی طرف جانے میں جو مدد ہوئی ہے، ان 10-12 افراد کے ان نوجوانوں کی خدمت کی وجہ سے، کہ اس ٹائم پیریڈ کو انہوں نے رکا دیا، جو ٹائم پیریڈ دراصل مسلمانوں کے خسارے کا۔ تو ایسے قائد کو اختیار کرنا جو صحیح طور پر اپنی ذمہ داری کو اور اپنی رسپانسبلٹی کو سنبھالے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ کردار کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ چوتھے پہلو کے طور پر اس بات کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ قائد کی اول ترین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب امت پر اور مسلمانوں کی یونٹی پر اور ان کے اتحاد پر سوالیہ نشان ہو تو وہ سب سے پہلا شخص ہو جو چیلنج کو قبول کرے، سب سے پہلا شخص ہو جو اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار۔ اگر آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے، مسلمان سماج اور قوم کی کچھ ذمہ داری آپ کو ملی ہے، تو آپ کی اول ترین ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو وقت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگ احد کے اندر اس پہلو کی ذمہ داری بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد میں جب مشورہ ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا گیا، نوجوان صحابہ نے کہا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے، آپ راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنے مشورے کو پیچھے رکھا، نوجوانوں کے مشورے کو ترجیح دی۔ پھر جب آگے بڑھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب رہی ہوگی، کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپس میں لڑاتے کہ ان میں سے کون جنگ کے قابل ہے، آپ ادھر آ جاؤ، آپ مدینہ واپس چلے جاؤ۔ بہت سارے چھوٹے بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لے لیجئے، میں انہیں پچھاڑ سکتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی ان پریشانیوں کو دیکھا تو بعض کو یہ خیال آیا کہ کاش کہ اللہ کے نبی کو مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ نہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے مشورہ دے کر غلط کیا ہے، لہٰذا آپ واپس چلیے، آپ قلعے میں محفوظ رہیں گے، ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو جوخم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ نے زرہ پہنی ہے، خود پہنی ہوئی ہے، آپ خاموشی کے ساتھ قلعے میں بیٹھے رہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک بار جنگ کا لباس پہن لے تو اسے اتارے۔ اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ، اور جب قائد کا حوصلہ صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی، اور سارے صحابہ اکرام پھر دوبارہ عزم کے ساتھ، دوبارہ ہمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ تو یہ قائد کی عظیم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ سسٹم کو بچانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالے، اپنی قربانی دے، خود سامنے آئے، خود سامنے آ کر اپنی قربانی دے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شام کے گورنر تھے، جو شام آج اسرائیل کے اندر تبدیل ہوا۔ یہ جو تل ابیب آپ دیکھتے ہیں جو اسرائیل کا کیپٹل ہے، یہ میڈیٹرین سی، بحر متوسط جسے کہا جاتا ہے، اس وقت یہ دنیا کا، اس وقت کی دنیا کا آخری کنارہ تھا۔ اس کے بعد سمندر سٹارٹ ہوتا تھا، اس کے بعد بھی قبرص تھا، اس کے بعد بھی یورپ کی حکومت تھی، لیکن جزیرے عرب کا یہ آخری کنارہ سمجھا جاتا تھا، اس سے آگے لوگ نہیں بڑھتے تھے، یہ فتح کا آخری کنارہ تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ اہل شام کو کہتے کہ کھڑے ہونا ہے، سارے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ان کی اطاعت کا جذبہ تھا اہل شام کے اندر۔ انہوں نے خط لکھا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم نے شام اور عراق کے فلاں اور فلاں علاقوں کو فتح کر لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسطول البحری کو چلائیں، وقت آ گیا ہے کہ سمندر کے اندر اپنے بوٹ کو اور اپنے سفینوں کو اور اپنے جہازوں کو اتاریں۔ عربوں کے پاس اس کا تجربہ نہیں تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار منع کیا، 2 بار منع کیا،
پھر ریکویسٹ آئی شام کے حکومت کی طرف سے کہ اس طرف قبرص ہے، اس طرف یورپ کی حکومت ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ شرط رکھی کہ میں اپنی فوج کو اور مسلمانوں کو جنگی بیڑے میں اترنے کی اجازت صرف ایک صورت میں دے سکتا ہوں، اور وہ صورت یہ ہے کہ معاویہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے پہلے اس سفینے میں سوار ہوگا۔ یہ ہوتی ہے قائدانہ صلاحیت جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، اور اس بنیاد پر دنیا کو فتح کیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی ذمہ داریاں لی ہے، خواہ سیاسی پیمانے پر، خواہ اجتماعی پیمانے پر، خواہ جماعتی پیمانے پر، کسی بھی صورت میں اگر مسلمانوں کی کسی ذمہ داری کے وہ مسئول ہیں تو اپنی ذمہ داری کو جوخم کی حد تک ادا کرنے کی کوشش کریں، چیلنجز برداشت کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار تھا۔ جنگ احد کی عظیم عبرتوں میں سے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے کردار کو اور منافقین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا اور واضح کیا۔ منافقین کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھے، اور ہر دور میں منافقین کی تعداد بہت کم ہوا کرتی۔ منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اصلاح، مگر اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا، اس کا مقصد فساد ہوتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر بھی چند ایسے منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خانہ جنگی کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی، اور اپنے ساتھ پورے قبیلوں کو جو ہے گمراہ کیا۔ چند منافقین تھے، انہوں نے شبہات پھیلانا شروع کیے، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ مدینہ کی ایک بہت بڑی جماعت، بلکہ مدینہ کی دو بہت بڑی جماعتیں، اوس اور خزرج میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان منافقوں کی چال کے اندر آگے پھنس گئے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ غزوہ احد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب دو عظیم جماعتوں نے منافقین کے شبہے میں آ کر نبی کے ساتھ کو عین لڑائی کے موقع پر چھوڑ دیا۔ عین لڑائی کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام شوط سے اپنی فوج کو مکمل ٹرین کر کے آگے بڑھے، اور کفار کا لشکر سامنے نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، صحابہ کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، ان سے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہے، ایسے عین موقع پر ابن ابی بن سلول نے اپنا رنگ دکھایا اور کہا کہ یہ تو کفار سامنے آ چکے ہیں، میں نے تم لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی فوج دیکھو اور ہم دیکھو، ہم تو تعداد میں کم ہے، کیسے لڑیں گے، یہ سب کے سب لقمے کی طرح ہمیں کھا جائے گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام نے اس وقت ان کے ساتھ مکالمہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اس بات سے باز آ جاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے جذبے کو کم کرو؟ اگر جانا ہے واپس چلے جائیں۔ لیکن ایک عجیب ماحول تھا، اس ایک منافق کی جو سرداری کی حد تک پہنچا ہوا شخص تھا، ایک شخص نے ایسا کردار ادا کیا کہ 300 افراد تیار ہوئے واپس جانے کے لیے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے باغات ہیں وہ تہس نہس ہو کے رہ جائیں گے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا۔ تو اب اس نے واپس جانے کا پلان بنایا۔ یہ پلان اس لیے نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح یا مسلمانوں کی ترقی یا مسلمانوں کے لیے کوئی خیر کا اس میں پہلو تھا، بلکہ یہ ایک پری پلاننگ تھا۔ یہ پری پلان تھا کہ ایسے وقت میں مخالفت کی جائے جب فوج سامنے آئے، تاکہ جو بچا کچھا مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ مگر قربان جائیں ان صحابہ اکرام کے اوپر کہ
چند صحابہ کے علاوہ یا چند قبیلوں کے علاوہ جو اس کی سازش میں آئے، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی تعداد کو ان کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا اور انہوں نے کفار مکہ کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے اندر بہتر جوہر بتائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر اور اس کے بعد آنے والی 2 مزید جنگوں میں، جنگ احزاب اور جنگ تبوک، یہ 3 جنگیں ایسی ہیں جن میں منافقین کے کردار کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی کھول کھول کر قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ان کی سازشیں کیا ہوتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے سامنے قوم کے مفاد کو یہ کیسے قربان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ساری حالتوں کو سورہ آل عمران کی ان اردنا الا احسانا و توفیقا، منافقین کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں جس شبہ کو پھیلاتے ہیں اس شبہ کو اصلاح کے نام پر پیش کرتے ہیں، اور وہ اصلاح نہیں ہوتی، ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کے منافقین کی آپ اسٹڈی کر لیجئے، یہ منافقین کا معیار ہے کہ ان کے پاس ذاتی مفاد ہی عبادت ہوتا ہے اور ذاتی مفاد ہی کو وہ اصل دین سمجھتے ہیں اور اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے موقع پر ایسے منافقین کو ایکسپوز کیا اور ان کی حالت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت پر ایسے موقع پر بھی قربان جائیں کہ آپ ایسے منافقین کو جانتے تھے، آپ اگر چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے، آپ اگر چاہتے تو ان کے خلاف خانہ جنگی کر سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ منافقین کے شبہے کے اندر بہت سارے ایسے قوم اور سماج کے با اخلاق، با کردار اور نا علم نا بلد لوگ ہوتے ہیں جو ان کے شبہات میں پھیل جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر تھی، بنو حارثہ کی فکر تھی، بنو سلمہ کی فکر تھی، اور ہوا بھی ایسے۔ جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی سارے کے سارے قبائل نے توبہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنو سلمہ کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، دیارکم تکتب آثارکم، اللہ نے تمہارے دیار کو، تمہارے خاندان کے آثار کو اللہ نے اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ جب بنو سلمہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب رہنا چاہتے ہیں، ہمارا قبیلہ تھوڑا سا دور ہے، ہماری مسجد تھوڑی سی دور ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، رہنمائیاں نہیں ہو پاتی ہیں، لہٰذا مسجد نبوی کے پاس ایک چھوٹا سا پلاٹ خالی ہو گیا۔ بنو سلمہ نے اسے خریدنا چاہا مگر چند مصلحتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دست شفقت بنو سلمہ پہ رکھا، کہا کہ جہاں پہ تم آباد ہو تمہاری جگہ اچھی ہے، تمہاری مسجد اچھی ہے، وہیں پر آباد رہو، تمہارے آثار کو اللہ نے اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ واحد قبیلہ تھا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر یہی لوگ تھے جو منافقین کے شبہ میں پڑ گئے۔ جنگ کے سامنے کفار کا لشکر ہے اور چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور آنے والے دنوں میں انہی لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ اللہ کے نبی کا قائدانہ کردار تھا کہ منافقین کے ساتھ کیسا رول اختیار کیا جائے، منافقین کو کیسے محبت سے سمجھایا جائے، ان کے سرگنا کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر ہمارے درمیان بھی نفاق موجود ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ منافقین کو ہم اپنی مجلسوں سے دور کریں، ان کی برائیوں کو بیان کریں، ان کے خلاف شدت پسندی اختیار کریں، یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل منہج نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ انہیں مسجد میں آنے دیجئے، انہیں مجلسوں میں آنے دیجئے، انہیں بیانات کو سننے دیجئے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کو معلوم کرنے دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، 12,000 کی تعداد میں خوارج نے حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف بغاوت کی، ابن عباس کی ناصحانہ کلمات کی بنیاد پر،
اور آپ کے عاطفانہ جملوں کی بنیاد پر آدھی سے زیادہ فوج کو آپ نے خوارج کی شدت سے نکال کر اسلام کے زمرے میں شامل کروایا، حضرت علی کی فوج میں شامل کروایا۔ تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم منافقوں کے خلاف کارروائی کریں، ہاں ان میں سے جو سرگنا ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے خلاف اسٹریٹجی اپنائی ہے، ضرورت ہے کہ اسی اسٹریٹجی کو جو ہے اپنایا جائے۔ چھٹی عبرت جو ہمیں جنگ احد سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اگر ہمیں اپنے نفس کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، اپنے خاندان کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، اپنے بزنس کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی قربانی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ کفار قریش نے، میں دو پہلو کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا چونکہ بات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کفار قریش نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے دو کام کیے جنگ احد کے موقع پر۔ ابو سفیان نے جب آمنے سامنے لشکر ہوا تو ابو سفیان نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اے انصاریوں کی جماعت، ہمارا جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہم مدینہ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، ہمارا جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا اصل جھگڑا ان بھاگے ہوئے مہاجرین کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس دے دو، آپ بھی محفوظ رہو گے، مدینہ بھی محفوظ رہے گا اور ہم انہیں بحفاظت جو ہے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ ہمارا جھگڑا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا آپ الگ ہو جاؤ، ہمارا جھگڑا محمد کے ساتھ ہے، لہٰذا محمد کا سر دے دو، ہم مدینے کو معاف کر دیں گے، مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ انصار کو اتنا بڑا آفر دیا گیا، اتنا بڑا آفر دیا گیا کہ ہم تمہارے بیوی اور بچوں کے حفاظت کریں گے، شرط یہ ہے کہ ان مہاجرین کو جو تمہاری فوج کے اندر ہے ان کو واپس کر دو اور تم چپ چاپ اپنے مدینے میں اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، آپ کے پروٹیکشن کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ مگر قربان جائیے ان انصاری صحابہ کے اوپر جنہوں نے ہجرت کے بعد اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے قربان کیا، اپنی آدھی پراپرٹیز دے دی کہ یہ آپ کا ہے، اپنا آدھا بزنس دے دیا۔ کیا وہ ابو سفیان کے اس آفر کے سامنے ڈگمگانے والے تھے؟ چنانچہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اس بات کا انکار کیا کہ ان مہاجرین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی قربانی پیش کرے گا تو ہم ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر انصار نے واقعی مہاجرین کی حفاظت کے اندر جوہر بتائیں، جنگ کا 1/3 سے زیادہ حصہ جسے آپ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر جنگ میں 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں تو ان میں تقریباً 60 کے قریب یا 62 کے قریب صرف انصاری صحابہ تھے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق اگر 1/3 مانا جائے یا بعض روایتوں کے مطابق 108 افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنگ احد میں 108 افراد مسلمان شہید کیے گئے، مگر عربوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ایک بڑی تعداد بتانا مقصود ہو لفظ 70 سے جو ہے اس کو تعبیر کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے لفظ 17 کا استعمال کرتے ہیں، تو عرب لوگ اس وقت 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس لیے مشہور یہ ہے اور بعض محدثین نے بھی مورخین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ جنگ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں مارے گئے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ تعداد اس سے زیادہ تھی، بعض جمع کرنے والوں نے اس تعداد کو جو ہے تقریباً 108 تک جمع کیا ہے۔ تو بہرحال انصار کو یہ آفر دیا گیا کہ آپ الگ ہو جاؤ اور ہم ان مہاجرین کو لے کر چلے جائیں۔ جوتے کی نوک پر مسلمانوں نے اس آفر کو ٹھکرایا اور جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قربان جائے مسلمانوں کی عزم اور استقامت کے اس پہلو پر۔ پھر اس کے بعد جب ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ چال ناکام ہو چکی ہے تو ایک اور 4 کفار قریش نے کھیلی۔ وہ چال یہ تھی جو آج ہمارے اس زمانے میں بہت سارے پولیٹیکل لیول پر کھیلا جاتا ہے
کہ کسی بھی حکومت کو اگر پریشر میں ڈالنا ہو تو اس حکومت کے خلاف بندوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ کرپشن پہ گفتگو کریں، آپ مہنگائی پر گفتگو کریں، آپ فلاں اور فلاں مسئلے پر گفتگو کریں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کرپشن ختم ہو، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی ختم ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی سیاسی اور پولیٹیکل پاور پر جو کیندر میں ہے، جو سرکار میں ہے، اس کی برائیوں کو اور اس کی خرابیوں کو واضح کیا جائے اور اچانک کسی ایسی شخصیت کو کھڑا کیا جائے جس کا بہت بڑا مقام ہو۔ آپ نے دیکھا قریب میں بھی ایسے ہوا، 2014، 15، 16 کے اندر جو ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ انصار ہمارے اس آفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کفار قریش نے اپنے لشکر میں سے ایک شخص کو اچانک ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا عمر بن سیفی۔ عمر بن سیفی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا لقب دیا، ابو فاسق، ابو عامر فاسق۔ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے قبیلے اوس کا گورنر تھا، ایک بہت بڑی شخصیت جس کا بہت بڑا مقام تھا، جس کا پاور تھا، اور جس کا کہنا یہ تھا کفار کو مکہ میں جا کر گمراہ کرنا اور انہیں یہ کہنا کہ قبیلے اوس والے میرے اس قدر پابند ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہتھیار اٹھانا ہے تو اٹھا دیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ ہتھیار رکھنا ہے تو سارے کے سارا اوس کا قبیلہ ہتھیار کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے۔ کفار نے یقین کیا اس کے اوپر۔ جنگ کے اس عین موقع پر اس ابو عامر الفاسق کو، عمر السیفی کو، جو جاہلیت کے زمانے میں اوس کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی سرداری اس کو بھائی نہیں، اور موقع سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ اچانک جنگ کے میدان میں اسے نمودار کیا گیا، اور اس نے بنو اوس کو پکار لگا کر کہا کہ بنو اوس، میرے فلاں اور فلاں احسان کو تم نہیں جانتے، لہٰذا میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ قربان جائیے صحابہ اکرام کے اوپر کہ ابو عامر کے اس فسق کے مقابلے میں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور بنو اوس کو جو اس بات کا عزم کر رہے تھے یا آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا سردار، ہمارا ایک پولیٹیکل سپورٹ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کسی چیز کا، مگر اس وقت ایمانی غیرت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی، ایک ایمانی اخوت اور محبت کا جذبہ تھا کہ اپنے ایمانی بھائیوں کو اس میدان میں ان چیل اور کووں کے حوالے چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر امن اور ان کے اندر جو ہے ایک غشی طاری کر دی۔ یہ واقعہ جو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس ارادے کو ترک کیا، اور مسلمان دوبارہ مکمل قوت کے ساتھ تیار ہوئے اور انہوں نے جو ہے کفار کا مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری عبرتیں ہیں جن میں مجلس شورا کا قیام اور مشورے کی اہمیت ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ کس طریقے کی مجلس شورا کو اپنایا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے مشورے کو آپ نے کیسے اہمیت دی مختلف مقامات پر، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام کا ناموس رسالت کے لیے، حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ بھی بڑی عظیم قربانی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ابن دقنہ نے، یا جو بھی شخص تھا جس نے جب خود لے کر جو سر میں پہنی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ماری، تو اس کے 2 حصے اندر تک داخل ہو چکے تھے اور وہ ہاتھ سے کھینچنے سے نہیں نکل رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگایا اور زور سے اس کھود کو جو ہے نکال دیا، اور اس کھود کو نکالتے وقت آپ کے چند دانت جو آگے کے 4 ثنیہ دانت ہوتے ہیں وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں
کہ عموماً سماج اور معاشرے میں وہ شخص جو گنجا ہو یا جس کے آگے کے دانت نہ ہو تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر قربان جائیے ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے اپنے دانتوں کی قربانی دی، آپ کے خون کو پیا، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے خوبصورت شخص ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کرتے تھے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کے اندر قربانی کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی بہت عجیب قربانیاں ہیں۔ اور یہ ناموس رسالت کا جذبہ صرف کفار میں نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، بلکہ کافروں میں سے جن لوگوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا ان کے اندر بھی یہ جذبہ موجود تھا۔ حضرت حمزہ کو جس شخص نے شہید کیا، وحشی بن حرب، اس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ جنگ میں کفار کے سپورٹ کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ جبیر بن مطعم نے، جن کے وہ غلام تھے حبشی مکہ میں، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میرے چچا جو بدر کی لڑائی میں مطعم بن عدی جو ہے مارے گئے ہیں، تو اگر تم مدینہ منورہ میں جا کر جس شخص نے ان کو مارا ہے، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم انہیں جا کر شہید کر دو، مار دو، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ کافروں کے لشکر میں یہ شخص شامل ہوا، مدینہ منورہ میں آیا، ایک ہی مقصد تھا کہ حمزہ کہیں سے نظر آ جائیں۔ چنانچہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر جنگ سے پہلو تہی اختیار کر کے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب آپ قریب آئے تو آپ کے ناف کے نیچے اس نے اتنے زور سے مارا کہ دوسری طرف سے جو ہے وہ نیزہ نکل گیا، اور پھر انتظار کیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ڈھیر ہو جائے۔ نیچے ڈھیر ہونے کے بعد اس نے اس نیزے کو ایسے نکالا اور اس نیزے کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلا گیا اور آزاد ہو گیا۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیزے کو لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے دور کیا کہ میری نظروں کے سامنے مت آؤ۔ کیا جذبہ تھا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، اپنے گھر پر واپس آئے، اس نیزے کو دیکھا، زارو قطار روئے اور کہا کہ آج میں نے رسول کو ناراض کیا ہے، یہ وہ نیزہ ہے جو ایک دن اللہ کے رسول کو ضرور خوش کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ دو عظیم موقع پر وحشی ابن حرب نے وہ کردار ادا کیا جس کردار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ مسیلمہ کذاب کا جب فتنہ اٹھا اور ساری کی ساری کمیونٹی کو لے کر یہ جو آج ریاض اور حائل اور یہ جو خرج کا جو مقامات ہیں، ان کے سارے قبیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتر آئے۔ بنو تمیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا انکار کیا اور مسیلمہ بن کذاب نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ شخص تھے وحشی بن حرب جنہوں نے نبوت کا بدلہ نبوت سے لیا، اور وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کے محل میں داخل ہو کر اسی انداز میں اسے نیزہ مارا جس انداز میں حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اور دوسرا موقع روم کی سلطنت پر مسلمانوں نے جو حملہ کیا تھا اور رومیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس نیزے کا انہوں نے استعمال کیا، یہ بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ تو ناموس رسالت کے لیے اگر کوئی شخص قربانی دے تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور وحشی بن حرب کا واقعہ اس کی مثال کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔